اب سے میں نے لیا اسے چوم کہ نندیاں ٹوٹ گئی، کہ نندیاں اب سے میں نے لیا اسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم مینا کے میدان میں اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑتے ہیں جو دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اور چھوڑ کر آگے چلنے لگتے ہیں، چھوڑ کر آگے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ سمجھ نہیں پائیں کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے نظر دوڑائی، دور تک جنگل ہی جنگل ہے، درخت تو بہت ہیں لیکن چڑیوں کے چہچانے کی آواز نہیں، کیونکہ چڑیاں بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتی ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے، یہاں تو دور دور تک پانی کا وجود نہیں۔ رات میں اندھیرا ہوگا، کیا پیتے گی؟ خطرناک جانور بھی تو اس جنگل میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کو ایک طرف لٹاتی ہیں، ہاجرہ دوڑتی ہیں اور وہ اپنے شوہر ابراہیم کا پیچھے سے دامن پکڑتی ہیں، کہتی ہیں ابراہیم کیا بات ہے، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، میں آپ کی زندگی کا، آپ کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہوں۔ کیا میں نے کبھی آپ کی زندگی میں کبھی بے وفائی کی ہے؟ کبھی میرے آپ کے ساتھ کوئی غداری کی ہے؟ کبھی میرے پیار محبت اور انسیت میں کوئی کمی آئی ہے؟ کہا نہیں، اے میری بیوی ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ مجھے اکیلے بیابان جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس چھوٹے سے بچے کو جو میرا دودھ پیتا ہے، اے ابراہیم جب مجھے کھانا پانی نہیں ملے گا تو میں اپنے بچے کو اپنی پستان کا دودھ کیسے پلاؤں گی؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری بیوی اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑایا اور پھر آگے بڑھنے لگے، اے میری بیوی بس یہیں رہو اور اس بچے کو بھی یہیں دیکھو، مجھے جانے دو۔ حضرت ہاجرہ چیخ کر کہتی ہیں ابراہیم جانا ہو جاؤ، اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، 10 سال کے بعد اگر کبھی لوٹ کے آؤ گے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر یہ بچہ نہیں رہا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نہیں رہا، میں نہیں رہی، یا میری عزت و آبرو سلامت نہ رہی تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے کوئی ضامن دے کر جائیے، ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اتنا تو بتا کر جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ قرآن الفاظ ریکارڈ کرتا ہے، ہاجرہ کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، مجھے کس کے حوالے، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا الاللہ، توکل دیکھیے، الاللہ، آئے میری بیوی میں نے تجھے اللہ کے حوالے، اس بچے کو اللہ کے حوالے چھوڑا، اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور چل دیے۔ اب ہاجرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور ابراہیم ابھی 20-25 قدم دور گئے ہوں گے۔ اب ہاجرہ پھر چیخ کر کہتی ہیں ابراہیم تم نے اب مجھے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب جہاں جانا چاہو جاؤ، جس جگہ جانا چاہو چلے جاؤ، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ غور کرو، قرآن کے الفاظ پڑھو، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دور نکل گئے۔ جب بیوی اور بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں آسمان پر نظریں ڈال کر کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الہ العالمین میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی اور بچوں کو ایک غیر ذی زرع وادی میں، ایک بے آب و گیا وادی میں، ایک بیابان جنگل میں چھوڑا ہے تیرے گھر کے پاس۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، حضرت ابراہیم بیوی بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں اور ادھر ہاجرہ دیکھ رہی ہیں میرے شوہر نے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے، اب اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، پانی ختم، ستو ختم، اب کیا کریں؟ بچہ پیاسا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، یہاں تو پرندے نہیں ہیں، پانی کا دور دور تک پتہ
پتہ نہیں چلتا ہے، کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھری نہیں بیٹھی رہی کہ میرے رب، میرے شوہر نے مجھے اپنے رب کے بھروسے پہ چھوڑا ہے، بس اللہ پانی دے گا، اللہ کھانا دے گا، نہیں، وہ دوڑتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی اور دوڑ کر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ دنیا آج اس پہاڑی کو صفا پہاڑی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پہاڑی پر چڑھ کر جھانک کر دیکھتی ہے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی قبیلہ نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی گاؤں نظر آ جائے، ان سے تھوڑا سا پانی میں مانگ لوں اور اپنے بچے کو پلا دوں، یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، بزنس مین لوگ نظر آ جائیں، ہم ان سے تھوڑا سا پانی لے لیں۔ لیکن نہ قافلہ نظر آتا ہے، نہ بستی نظر آتی ہے، نہ آبادی نظر آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہاجرہ نے صفا پہاڑی سے دوڑ لگانا شروع کی اور پھر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی، لیکن مروہ کی پہاڑی سے جھانک کر دیکھتی ہے تو ادھر بھی نا امید ہو جاتی ہے، کوئی بستی نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قافلہ نہیں۔ پھر وہ صفا پر آتی ہے، ادھر بھی نہیں، پھر مروہ پر جاتی ہے، ادھر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے 7 چکر لگا دیے، 7 چکر۔ کبھی آہستہ چلتی ہے، کہیں کہیں دوڑ کے چلتی ہے، نشان لگا دیے گئے، آج گرین لائٹ لگا دی گئی ہے، یہاں سے یہاں تک دوڑی تھی۔ عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، مردوں کو اس اسٹائل میں دوڑنا جس اسٹائل میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ کاش میڈیا والوں کے کانوں میں یہ آواز جاتی، کاش میڈیا والوں کو سمجھ میں آتا، جب تک کوئی مسلمان عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے، صفا اور مروہ کے چکر ساتھ نہ لگا لے، اس کا نہ تو حج مکمل ہوتا ہے، نہ عمرہ ہی اس کا کمپلیٹ مانا جاتا ہے۔ ہاجرہ کی اسٹائل میں دوڑنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ میڈیا جو چیخ رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی، عورتوں کو یہ کر کے رکھ دیا، ارے اسلام نے تو عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جہاں جہاں حضرت ہاجرہ تیز دوڑی ہیں، ان کے نقش قدم پر ان کی طرح دوڑنے کو بھی دین کا حصہ بنا دیا ہے، حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کے نقش پا کو دین اسلام سے جوڑ دیا ہے۔ جب تک تم ہاجرہ کے نقش قدم پر چل کر دوڑو گے نہیں، ہم تمہارا حج بھی قبول نہیں کریں گے، ہم تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت اور آبرو کیا ہو سکتی ہے جو اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے؟ اس سے بڑا عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے؟ 7 چکر لگانے کے بعد تھک جاتی ہیں، پھر آتی ہیں اور کہتی ہیں لا العالمین، جتنا دوڑنا تھا دوڑ چکی، جتنا جانا تھا کر چکی۔ اے اللہ، میرے شوہر ابراہیم مجھے تیرے بھروسے پر چھوڑ کر گئے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرے شوہر کی امانت ہے، وہ آئیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ میرے بیٹے کے لیے پانی، میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ اللہ کی بھی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اس کو بھی غیرت آتی ہے، اور اس نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ، میرا بندہ ابراہیم میری بندی کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے، اس کی نگاہیں میری طرف اٹھی ہیں، ہم اس کی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ جاؤ، جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم پر مارو اپنا، اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل نے اسی جگہ پر پر مار دیا اور وہیں پر چشمہ جاری ہو گیا، زمزم، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاجرہ نے پانی دیکھا، مارے خوشی کے اچھل گئی اور فوراً اس پانی کی مڈیر باندھنے لگی، دیوار کھڑی کرنے لگی، اس کو روکنے لگی، وہ بہہ رہا تھا اس کو سمیٹنے لگی اور سمیٹتی جاتی تھی اور عبرانی زبان میں کہتی جاتی تھی زم 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 زم۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا رک جا، ٹھہر جا، رک جا، ارے کہاں جا رہا ہے، رک جا۔ اس پانی کو وہ روکتی جا رہی تھی، سمیٹ رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا۔ اس کی ایک دیوار باندھی، مڈیر باندھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے ہاجرہ پر، اگر اس نے دیوار نہ باندھی ہوتی، مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ وہ پانی ساری دنیا میں پھیلا دیتا۔ اور جب چیز بہتات ہو جائے کسی چیز کی اور عام ہو جائے کوئی چیز اور اس کی کثرت ہو جائے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ پانی ساری دنیا میں اگر پھیل جاتا تو اس کی پھر وہ قدر نہیں ہوتی جو آج ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی گنگا کو کتنا اچھا پانی سمجھتے ہیں لیکن اس کی کوئی قدر نہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں لوگ، اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، غلاظت اور گندگی بھی پھینک رہے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ خود BHU
हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस के अंदर है, उसमें लेबोरेटरी जो है उसने जांच करके बताया है कि जमजम के पानी में आयरन है, जमजम के पानी में कैल्शियम है, जमजम के पानी में मिनरल्स हैं। जमजम के पानी को 10 साल अगर रख दिया जाए ऐसे ही खुला हुआ तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो खराब नहीं होता है। जमजम का पानी अगर कोई पेट भर के पी ले तो कम से कम 3-4 घंटे की भूख उसकी मिट जाती है, यानी वो ग़िज़ा का भी काम करता है। और ऐसे ही पानी की जरूरत थी हाजरा के लिए, क्योंकि वहां खाना पानी नहीं था, तो कम से कम वो पानी पीकर वो कुछ घंटे अपनी भूख मिटा सके, फिर पानी पी ले, फिर भूख मिटा सके, ऐसी पानी की जरूरत थी। और जमजम के अंदर वो खुसूसियात आज भी मौजूद हैं। तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था, लेकिन हाथ पे हाथ धरी हुई नहीं बैठी रही हैं। हमें और आपको भी चाहिए अल्लाह पर हम तवक्कुल करें, लेकिन हाथ पर हाथ रखे हुए ना बैठे रहें, तदाबीर करें, तदबीर